بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آج ہم آپ کو سورہ رحمان کے ذریعے کینسر کا بہترین علاج بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے، آپ جانتے ہیں کہ دماغ کے کون سے حصے میں رہتا ہے؟ دوستو، ماڈرن ٹیکنالوجی کے پیچھے ایک ہی نام گونجتا ہے اور وہ ہے نام نکولا ٹیسلا کا۔ لیکن نکولا ٹیسلا ایک معجزہ سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ کائنات کے ان ان گنت سیکرٹس کو معلوم کر چکا تھا جسے آج ماڈرن سائنس بھی سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ ٹیسلا کی ان ایجادات کے پیچھے ایک پراسرار روحانی راستہ جسے ٹیسلا سمجھ چکا تھا۔ اس لیے ٹیسلا نے یہ کہا تھا کہ خدا کی وہ روح، خدا کی جو روح ہے نا، وہ نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو۔ خدا کی روح کیا ہے، اس فکرے کا کیا مطلب ہے، اور ٹیسلا ان الفاظ کے ذریعے ہمیں کیا میسج دینا چاہتا تھا۔ ٹیسلا کا ماننا تھا ہماری یہ پوری کائنات ہے نا، اس میں انرجی پھیلی ہوئی ہے، اور کائنات میں ہر ایک چیز ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طریقے سے اٹیچ، منسلک ہے۔ اور ٹیسلا کی دریافت کردہ انرجی جو ہے نا، جسے ہم الیکٹریسٹی، بجلی کہتے ہیں، ٹیسلا کے مطابق کائنات میں پھیلی یہ انرجی کسی شکل میں الیکٹریسٹی موجود ہے، اور الیکٹریسٹی ایک چھوٹی سی اس کی شاخ ہے۔ ٹیسلا کا ماننا تھا اگر اس انرجی کے بارے میں پراپر طریقے سے انفارمیشن حاصل کی جائے تو دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں اندھیرا ہوگا۔ دنیا کے ہر ایک شخص کے پاس خود کی اتنی زیادہ انرجی ہوگی کہ اسے مرتے دم تک کسی اور انرجی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ٹیسلا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس انرجی کا تعلق سائنس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ انرجی کسی اور پوشیدہ طاقت کے ساتھ منسلک ہے جس کا تعلق اسپرچویلٹی، روحانیت سے ہے۔ اپنے تمام سارے انٹرویوز اور کتابوں میں ٹیسلا نے ذکر کیا تھا کہ وہ اس انرجی کے راز کو جان چکے ہیں کہ اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، جس سے ہم انسانوں کی زندگی کو ناقابل یقین طریقوں سے چینج کر سکتے ہیں ہم خود۔ ٹیسلا نے خدا کی روح کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ ٹیسلا کا ماننا تھا کہ خالص، اوریجنل، پیور اور حقیقی انرجی کو کسی بھی انسٹرومنٹ سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا تعلق انسان کی سوچ اور اس کے اسٹرانگ بلیف کے ساتھ ہوتا ہے، جس سے ایک انسان خدا کی روح تک پہنچ سکتا ہے، اور تب یہ انرجی اس کے سامنے بے معنی چیز نظر آئے گی۔ کیونکہ ٹیسلا کو یقین تھا کہ ایک انسانی دماغ کائنات میں پھیلی ان اربوں کھربوں گیلیکسیز، کہکشاؤں کے ساتھ خود کو لنک کر سکتا ہے، جس کے لیے ایک انسان کو تنہائی میں جا کر خود کو الگ تھلگ کر کے خود کو اپنے کریٹر، اپنے خالق سے جوڑنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اور ٹیسلا کا کہنا تھا کہ یہ انرجی انسان کی سوچ کے اندر ایک نئی نامعلوم حالت کی چابی ہے۔ یہ انرجی نہ صرف الیکٹریکل بلکہ ایک کائناتی روحانی عظیم قوت کا نام ہے جسے سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اسی میں ہر انسان کی سروائیول ہے۔ ٹیسلا کو یقین تھا کہ کائنات کے رازوں کو آپ انرجی، وائبریشن اور فریکوینسی کو سمجھ کر معلوم کر سکتے ہیں، اور یہی تین اہم چیزیں ایک انسان کو اس قوت کے پاس پہنچا سکتی ہیں جو قوت اوپر ہے، جن تین قوتوں کی بات کر رہے ہیں، جو ان تین چیزوں کا خالق ہے، اور جس پوری کائنات میں ایک زبردست انرجی کی صورت میں موجود رہ کر اس تمام پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جس انرجی کا ذکر ٹیسلا نے کیا اور جس انرجی کو اس نے خدا کی روح یعنی اسپرٹ آف گاڈ کہا، جسے اردو اور عربی زبان میں روح کہا جاتا ہے۔ قرآن میں روح کا تذکرہ 21 مرتبہ آیا، اور قرآن میں روح کو کئی طریقے سے بیان کیا گیا، یعنی روح القدس یعنی مقدس روح، اور روح الامین یعنی امانت دار، قابل اعتماد یا وفادار، جو عام طور پر قرآن میں حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا۔ قرآن میں روح کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوا، وہ روح جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں ڈالی تھی، جیسا کہ ذکر ہے کہ پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ قرآن میں روح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روح کو ایک بے جان شے میں ڈال کر اس کو زندہ کیا گیا، اور اسے روح سے وہ کام لیا جاتا ہے جو کہ انسان کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے۔ روایات میں آیا کہ اللہ نے انسانوں کو روح اور نفس عطا کیا۔ نفس کی بات کی جائے تو نفس ایک انسان کے جسم پر قابض ہو جاتا ہے جب وہ اپنی روح کو دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگا جاتا ہے۔ روح کا آغاز اس وقت ہوا جب اللہ نے اپنی روح جو ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں ڈالی، اور اس کا بے جان پتلا اٹھ کھڑا ہوا۔ نکولا ٹیسلا نے اسپرٹ آف گاڈ کی بات کی تھی جو ہر انسان میں ہوتی ہے، اور اس اسپرٹ کی حقیقت کو جان گیا، جس نے بتایا کہ جو بھی شخص اس اسپرٹ کو جان گیا
تو کائنات کا مکمل علم جان گیا، اور ٹیسلا کے مطابق یہ اسپرٹ آف گاڈ وائبریشن اور انرجیز کی شکل میں کائنات سے لنک ہوتی ہیں، اور ہمارے جسم میں یہ ہماری سوچ سے لنک ہوتی ہیں، اور ہماری سوچ کا تعلق کسی بیرونی شے کے ساتھ ہے جو بالکل ایک وائی فائی کی طرح انسانوں کو گائیڈ کرتی ہے اور اس میں ڈیٹا فیڈ کرتی ہے۔ لیکن جب ایک انسان کی سوچ نفسانی خواہشات کی طرف جھکتی ہے تو تب اس بیرونی انرجی اور وائبریشن میں چینجز آتی ہیں، جس سے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چینج ہو جاتی ہے اور وہ اچھے اور برے میں فرق بھول جاتا ہے۔ ٹیسلا کے مطابق ہم اپنی سوچ کی طرف آنے والی ان وائبریشنز اور انرجی کو ایک پازیٹیو انرجی میں کنٹرول کر سکتے ہیں جس کا نام عبادت ہے۔ دوستو، مختلف تہذیبوں میں عبادات کی شکلیں مختلف رہی ہیں، لیکن اسلام میں ایک اللہ کی عبادت کو ایک انسان کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ کہا گیا، اس لیے کئی احادیث مبارکہ میں ایسی دعاؤں اور کلمات کا ذکر ہے جس کے مسلسل ورد سے انسان کے گرد نیگیٹو انرجیز کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ انسان ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو مضبوط تصور کرتا ہے۔ نکولا ٹیسلا کی اس ریسرچ پر ماڈرن سائنس کا کہنا یہ ہے کہ کئی خاص فریکوینسیز کی مدد سے کینسر کے سیلز کو کمزور کیا جا سکتا ہے، جو کہ تقریباً 1,00,000 ہرٹز سے لے کر 3,00,000 ہرٹز تک ہوتی ہیں، اور جدید ریسرچ میں لو کیمیا کے سیلز کو ان فریکوینسی سے جب گزارا گیا تو معلوم ہوا کہ ان فریکوینسیز کی مدد سے ان کینسر سیلز میں کمی آنا شروع ہو گئی، جو مسلسل سیلز ملٹیپلائی ہو کر اور بہت سارے کینسر سیل میں تبدیل ہو رہے تھے، وہ سلسلہ بھی رک گیا وہاں پہ۔ اس لیے قرآن کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ رحمان کو کینسر سمیت کئی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی تجویز کیا جاتا ہے، جس کے پیچھے سائنس کی وجہ جو ہے نا، اس کا آپ جان کے آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ سورہ رحمان پر ایک ریسرچ کے دوران معلوم ہوا کہ قرآن میں سورہ رحمان کی وائبریشن اور ساؤنڈ ویوز باقی تمام صورتوں سے الگ ہے۔ اس کی خاص وجہ اس سورہ میں 29 بار ریپیٹ ہونے والی آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس میں اللہ کا ارشاد ہے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ قرآن میں سورہ رحمان کی فریکوینسی 1111 ہرٹز بنتی ہے، لیکن جب اس آیت پر ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس آیت کو پڑھنے سے ہر بار یہ فریکوینسی 1111 ہرٹز پیدا ہوتی ہے، جس کو 29 سے ملٹیپلائی کرے تو 32,219 بنتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ رحمان کی ایک بار تلاوت کرنے سے 32,219 ہرٹز فریکوینسی جنریٹ ہوتی ہے۔ تو اگر ایک کینسر کے مریض کو بار بار سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جائے تو جتنی بار وہ اسے سنے گا تو اس کے جسم میں موجود کینسر سیلز اس فریکوینسی کی وجہ سے ختم ہونے لگتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں سورہ رحمان کو کینسر کے علاج کے لیے سب سے بہترین علاج مانا جاتا ہے۔ اور نکولا ٹیسلا فریکوینسی کا یہ راز جان گیا تھا اور اس خدا کی روح یعنی اسپرٹ آف گاڈ کی طاقت کا اندازہ بھی ہو چکا تھا، جس اسپرٹ آف گاڈ کا ذکر قرآن پاک میں کئی بار کیا گیا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ the spirit of God is not what you think۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں سورہ رحمان کی کینسر کا علاج جو تجویز کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔